قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، اور صرف میں ہی نہیں، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ تو اس آیت میں آگے سارے صحابہ کرام، لیکن چونکہ آج کل جو چل رہا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مسئلہ چل رہا ہے کہ ان کا کہیں نام لے کر ان کو جنتی نہیں کہا گیا، کہ جو حدیث صرف اور صرف انہی کی ذات پر دلالت کرے کہ وہ جنتی ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ایسی حدیث دکھا دے کہ ان کا ذکر ہو کہ یہ جنتی ہیں تو ہم مان جائیں گے۔ تو آج اپنے استاد محترم کی موجودگی میں وہی حدیثیں بیان کروں گا جن میں حضرت امیر معاویہ کا ہی ذکر ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ پہلی حدیث پاک بخاری شریف میں ہے اور یہ دیگر اور جگہ میں بھی موجود ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے سب سے پہلے جو سمندری جنگ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ تو یہاں پر حدیث اگر آگے پڑھی جائے اور اس کا مفہوم، اس کی تشریح پڑھی جائے تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو جنگ تھی وہ حضرت امیر معاویہ نے ہی سب سے پہلے لڑی تھی۔ اس میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً جنتی بنتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک، جیسے یہ ایک محفل چل رہی ہے، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محفل چل رہی تھی۔ یہ کتاب الشریعہ امام جری نے نقل کیا ہے، جن کا سن وفات 360 ہجری ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے فضائل معاویہ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک یہ فرمایا کہ اب جو بندہ دروازے میں داخل ہوگا، مسجد میں داخل ہوگا، وہ پکا ٹھکا جنتی ہے، وہ پکا ٹھکا جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کون سی خوش نصیب ہستی ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی قرار دے دیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہماری نظر دروازے میں تھی، کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ تشریف لے آئے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ جنتی قرار پائے۔ اور ایک اور حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پر تشریف لے کے جا رہے تھے اور آخری کلام حضرت امیر معاویہ سے جو ہوا تھا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے معاویہ، اب ان قریب تیری اور میری ملاقات جنت میں ہوگی، اور ان کو جنتی ہونے کا حق، ان کو جنتی ہونے کا جو کیا کہتے ہیں سند، وہ مولا علی سے بھی ملی ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ختم ہو گئی تو بعد میں آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کا کیا موقف ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور وہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا قتلایا و قتل معاویہ فی جنہ، کہ اس جنگ میں جتنے میری طرف سے شہید ہوئے اور جتنے معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں۔ تو یہ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے نقل کیا اس کو 5ویں جلد میں جو میرے پاس پڑھی ہے۔ اور اب بالکل لاسٹ بات کہ جو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا جاتا ہے اور ان کو معاذ اللہ استغفر اللہ جہنمی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی۔ اس جنگ کو لے کر وہ یہ بات پھیلاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، معاذ اللہ۔ تو میں اب انہی کی کتاب سے آپ کو سامنے پیش کروں گا ایک ہی حوالہ، بندہ نے جس کی نظر میں کافی حوالے موجود ہیں لیکن ایک حوالہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی،
एहतिजाज तबरसी किताब का नाम है, और इसकी जो अरबी मतन है उसकी पहली जिल्द बनती है, और उर्दू तर्जमा ने तो तीसरे चौथे पार्ट होता है, उसमें ये बात नकल है क्या कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके दरमियान सुलह हुई, तो इमाम हसन से किसी ने पूछा कि जनाब बताएं आपने मुआविया से सुलह क्यों की, वो तो अली से जंग करते थे, वो तो ऐसे यानी जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाने थे लगाए। तो आपने फरमाया नहीं, ये जो लोग गुमान करते हैं ना कि ये हमारे शिया हैं, हमारे शिया, ये इबारत का लफ्ज़ है, ये जो लोग गुमान करते हैं हमारे शिया हैं, दर हकीकत यही हमारे दुश्मन हैं, और इनसे करोड़ हाथ दर्जा हमारे लिए बेहतर है, उसका नाम अमीर मुआविया है, उसका नाम अमीर मुआविया है।